اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 55 ہے اور آیت نمبر سورۃ آل عمران کی 190 to 200 یعنی کہ دی اینڈ سورۃ آل عمران ہماری آج ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگے بھی اسی طرح استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہمیں یہ ملتی ہے حدیث کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رات ٹھہرا تو اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک جب رات کا تہائی حصہ ہوا تو میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف نگاہیں کی اور اس کے بعد نظر اٹھا کر ان آیات کی تلاوت کی، یعنی کہ ان آیت کے اندر واقعتاً بہت زیادہ عبرت ہے اگر کوئی بندہ سمجھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ المومن کے اندر آیا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، یعنی ہماری پیدائش سے بڑی پیدائش آسمان اور زمین کی تخلیق ہے۔ ایک انسان پیدا کرنا ہو تو وہ تو اللہ کے لیے آسان ہے، وہ بھی اللہ کے لیے آسان ہے جو باقی کام ہے، لیکن ہمارے لیے اگر دیکھا جائے ہم نے اگر معاملات چلانے ہیں، چھوٹا کام بندے کے لیے آسان ہوتا ہے بنسبت بڑے کام کے، تو بڑا کام تو بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں افضل صاحب؟ یہ مشکل ہے نا اصل میں بات، تو اسی وجہ سے یہاں پہ یہ بات کہی ہے۔ اور ایک اعتراض سابقہ لیکچر کے اندر ایک حضرت صاحب نے سوال کیا تھا کہ جو آخری آیت آپ نے پڑھی ہے 189 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے اندر جو شے موجود ہے ان سب کا بادشاہ ہے، یعنی مالک ہے۔ تو کیا وہ ہمارے اچھے اعمال کا مالک ہے، کیا برے اعمال کا مالک ہے، تو کس کس چیز کا مالک ہے؟ تو اس کے اوپر ایک آج چیز لے جائیں اور یہ یہاں سے ایک ڈائمنڈ پوائنٹ لے جائیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اے بندو جسے میں ہدایت دیتا ہوں تو اسے ہی ملتی ہے، باقی تم تو سارے گمراہ تھے۔ اور فرمایا اس لیے تم میں جسے میں چاہتا ہوں ہدایت عطا فرماؤں گا، اور اے میرے بندو جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے، یعنی واقعی میں حقیقی مالک اللہ ہی ہے، جسے اللہ کھلائے تو وہی کھا سکتا ہے، باقی سارے تو بھوکے ہیں۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ لیکن مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا، یہ اللہ۔ اور فرمایا کہ میں ہی لباس دیتا ہوں، جسے چاہوں پہناؤں، اس کے علاوہ سارے کے سارے تم سب لباس کے بغیر ہو، تو لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگا کرو۔ الغرض یہ مکمل حدیث بہت طویل چلتی ہے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو شخص تم میں سے بھلائی کو پائے، بہتری کو پائے، تو وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو شخص، یعنی کافی باتیں ذکر کرنے کے بعد، اور جو شخص بری چیز پائے، غلط عمل کرے، غلط کام کرے، تو اس کے بعد اپنے نفس کو اس کے اوپر ملامت کرے، نہ کہ اللہ کو، یعنی اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف، برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف، اپنی طرف۔ تو یہ کامل مومن کی ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور تفکر کرتے ہیں،
اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کو بیان کیا ہے کہ جو واقع حقیقی طور پہ یہ چیز چاہتے ہیں کہ وہ عقل مند لوگ کون ہیں، وہ کس طرح اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کھڑے بیٹھے کروٹوں بل صرف اور صرف اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر بھی کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں۔ فرمایا اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ میری بات جملہ آپ لکھ لیں سارے کے سارے چاہے اپنے دلوں کی تختی کے اوپر، کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پوری کائنات کو اللہ نے بے فضول نہیں بنایا بلکہ اس انسان کے لیے بنایا ہے۔ پوری کائنات کو اس انسان کے لیے بنایا اور اس انسان کو اپنے لیے بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح پیغام دیا ہے۔ تو لہٰذا جب بندہ یہ والے اعمال کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو وہ لہٰذا دوزخ سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے اعمال کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ فرمایا کہ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو واقعی میں حقیقی بات ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نظروں سے اوجھل کر دے، اس کے اوپر نگاہ رحمت نہ کرے، تو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، وہ تو رسوا ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، بلکہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو شخص ظالم ہوگا۔ تو اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، لیکن ہماری یہ دعا ہے اللہ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر نظر کرم رکھے، آج بھی، کل بھی اور قیامت کے دن بھی، تو پھر ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا، نہیں تو ہمارے ذاتی عمل کیا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اور اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، بس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ یعنی کہ یہ اب دعا کرنے کا طریقہ کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے ندا دی، ہم نے اس کو سن لیا، پھر ہم اس کے بعد اس پر ایمان لے کے آئے، پھر دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، جو کالے کارنامے ہوئے ہیں، کالی کرتوتیں ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں یا رب العالمین تو بھی جاننے والا ہے، تو یا رب العالمین ان سب کو مٹا دے، ہمارے کھاتے سے خالی کر دے، فارغ التحصیل کر دے، اور یا رب العالمین ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث سن لیں، کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میت برے پڑوسیوں سے اسی طرح اذیت پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے پڑوسیوں سے اذیت پاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعے میں نیک گروہوں کے اندر جو موت آتی ہے، نسبت، تعلق جو آپ کا قائم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بھی بخشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ہی پورا کا پورا رپلائی دے دیا، وہ سنیے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ اللہ نے فرمایا تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ یہ سند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ خوبصورت الفاظ نہیں منصور صاحب، خوبصورت الفاظ نہیں افضل صاحب، آپ ذرا توجہ کریں نا، کہ میں کہتا ہوں چس آ جاتی ہے یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا کہ میں نے قبول کر لیا اور ان کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، اور فرمایا کہ وہ مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہی ہو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ مرد اور عورت ایک ہی جوڑے سے ہم سارے آ رہے ہیں نا،
تو فرمایا تم آپس میں ایک ہی ہو، تمہارے میں اعمال ضائع نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، بس جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے واقعی میں تکلیف دیکھی ہے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا، انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا۔ بندہ پچھلی آیت کے اندر، یعنی پچھلی آیات کے اندر دعا کی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا جس نے ہجرت کی، میری راہ میں اس نے تکلیفیں برداشت کی، دکھ دیکھا، اور واقعتاً حقیقی طور پہ دکھ دیکھا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے، تو وہ دکھ دیکھا اور اس کے بعد فرمایا انہوں نے جہاد کیا۔ جب وہ مدینہ منورہ کے اندر گئے تھے پھر جہاد بھی کیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر انہوں نے قتل کر دیے گئے میری راہ کے اندر، تو فرمایا اس صورت کے اندر میں ان کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور فرمایا خالی گناہوں کو نہیں مٹاؤں گا، وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، اور فرمایا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ تو اللہ نے کہا خالی ان کو یہ چیزیں نہیں عطا کروں گا بلکہ ان کو اجر بھی دوں گا اور جنت بھی دوں گا کہ جس کے نیچے تو باغات جاری ہیں، وہ نہریں کس طرح کی خوبصورت ہوں گی، تو اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس آیت مبارکہ کے اندر ہجرت اور جہاد کا تذکرہ آیا، تو اس کے متعلق صحیح بخاری کی نمبر 1 حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، بس جس نے ہجرت رب رسول کے لیے کی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے ہجرت دنیا اور کسی عورت کی خاطر کی تو وہ ہجرت اسی کے لیے ہے، یعنی اس کا اجر اس کو اسی صورت میں ملے گا، تو اسی کی جانب ہجرت وہ لوٹے گی، یعنی جس مقصد کے لیے کوئی بندہ ہجرت کرے گا اس کو اسی کا پھل مل جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہ اللہ کی راہ میں کوئی بندہ ایک زخم کھائے، وہ زخم کل قیامت والے دن بندہ اسی طرح لے کے آئے گا، اور فرمایا اس کے خون سے خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا ہوگا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ کی راہ کے اندر جانا یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مخاطب، یعنی اب سب کو مخاطب کیا گیا ہے کہ کافروں کا، اور یہ بالخصوص ان کو کہ جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، یعنی اس آیت مبارکہ کے اترنے کا مقصد یہ ہے کہ چند مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ تو کافر سارے کے سارے عیش و آرام میں ہیں، منافق تو عیش و آرام میں ہے، ہم لوگوں کے اوپر مشقت ہے، تکلیف ہے، یہ آتا ہے نا اعتراض سب کے ذہنوں کے اندر، سب کے آتا ہے نا، تو اس کا جواب سن لیں۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تجھے دھوکہ نہ دے۔ فرمایا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، لیکن مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا لاکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں اینڈ فرمایا کہ ان کے لیے تو جنت ہے کہ جو واقعے میں حق کے رستے پہ چل رہی ہیں، اور ایسی جنت ہے ان کے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے تو وہ تو نیکوں کے لیے بہترین ہے۔ اور یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا انشاءاللہ جنت کا جو تذکرہ اور جو ان کو اجر ملا ہے وہ کیا چیز ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خطرہ گزرا ہے، یعنی وہ ایسی نعمت ہے جو کسی نے دیکھی تک نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ جو راحتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں نا، مشقت کے اندر ہیں،
تو سنیں اس کے متعلق بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آیا تو انہوں کو میں نے دیکھا کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما رہے ہیں اور سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر بوریوں کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ تو میں نے یہ حال دیکھ کر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں میرے سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیسر و کسرا والے تو عیش و آرام میں ہیں، بڑے بڑے تخت و تاج میں بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا جملے بولے، یہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ وہ لوگ دنیا لے جائے اور تمہارا محبوب آخرت لے جائے، یہ چیز تم پسند نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کے نصیب میں تو آخرت آئے، تو لہٰذا اس وجہ سے آخرت کی تیاری کا نبی علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا، اور اسی کے اندر بندے کے لیے چاشنی ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اہل کتاب میں سے چند ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل حق بجانب اپنے جو ان کی کتابیں اتری تھی اس پر بھی اور جو ہم پہ اترا ان پر بھی مکمل طور پہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجر عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کرے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی ایک مثال آپ لے جائیں، ہجرت حبشہ کی طرف جب گئے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان، وہاں پہ جو بادشاہ تھا نجاشی، یہ اس کی طرف بھی اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے بھی اہل کتاب اپنی کتاب کو بھی تصدیق کی اور مخالف جو حضرت جعفر طیار نے جو آیات پڑھ کے سنائی اس کی بھی تصدیق کی، تو یہ ان کے لیے اجر ہے کہ واقعتاً جو لوگ اس طرح کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کھلا اجر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں پہلی آیت مبارکہ کے حصے کے اوپر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ صبر کریں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، تمہیں دیا یہ جائے گا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ تو یار اور کیا چاہیے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اور اسی کے ساتھ اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے اوپر اس کے متعلق جو 2-3 احادیث بیان کریں گے انشاءاللہ، ان میں سے 2 احادیث ہم بیان کریں گے، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی، کہ اسلامی سرحد کی نگہبانی کے اوپر صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے راہ خدا میں ایک دن اسلامی سرحد بارڈر پر، اسلامی رستے پر ایک دن کے لیے نگہبانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سے بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث سناؤ صحیح مسلم شریف کی، یہ حدیث آپ لکھ کے لے جائیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن یا ایک رات اسلامی سرحد پر پہرا دیتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، تو اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا ایک دن اور ایک رات کرے تو گویا ایسے ہے جیسے 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں اور ساتھ ہی کھڑے ہو کے قیام کیا اللہ کے حضور، اور اگر اس دوران وہ بندہ مر جائے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا یہ عمل جاری رہے گا اور اللہ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا، یہ اس کا اجر بھی جاری رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزوں کا بھی ثواب دیتا رہے گا اور قیام کا بھی اجر دیتا رہے گا۔ تو یہ تو تھوڑا اجر تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ فوجیوں کے لیے ہے کہ 1 دن اگر وہ عمل کرتے ہیں اسلامی سرحد پر
پہرا دیتے ہیں رضا اللہ کی ہو تو دنیا میں جو کچھ موجود ہے اور دنیا ان سے وہ لوگ بہتر ہیں، یہ اجر لے گے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس کے اندر بھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، اور اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عقیدت مضبوط ہونی چاہیے۔ تو اس طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل طور پہ ایمان رکھنا لازمی ہے۔ اور چونکہ ہماری آج سورۃ آل عمران مکمل ہو چکی ہے، کل ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کا مقدمہ اور ساتھ ہی سورۃ النساء کی آیات ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔